بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح، یہ سورہ صلح حدیبیہ کے گرد، اس کی ساری جو آیات ہیں صلح حدیبیہ کے گرد، صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس کو شروع کرتے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتح مبین عطا فرمائی۔ فتح مبینہ، صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے جو پہلے ہوئیں یا بعد میں ہوئیں۔ یہ خطائیں کون سی ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ فتح عطا ہوئی، اور تاکہ اللہ آپ کی خطائیں معاف فرما دے جو آپ پہلے ہوئیں یا بعد میں۔ اس میں اصل میں وہ جو اللہ کے دین، اللہ کے رسول جو اقامت دین، وہ جو اللہ کا نظام قائم کرنے کی جو جدوجہد میں لگے ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھی جو صحابہ تھے، تو ان سے اگر کوئی خطائیں کوئی غلطی ہوئیں تو اللہ ان سے درگزر کر دے گا، اور محض اپنے فضل سے ان کی تلافی کر دے گا ان غلطیوں کی۔ یہ ان کا ذکر ہے کہ اللہ ان خطاؤں کو معاف فرمائے گا جو پہلے ہوئیں یا بعد میں ہوئیں، یعنی کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے درگزر انہیں معاف کر دے گا، تلافی کر دے گا۔ جو اس اقامت دین کی اس غلبہ دین کی جدوجہد میں جو آپ کے ساتھیوں سے جو ساتھ کر رہے تھے، آپ کی اسٹرگل کر رہے تھے، تو ان کوتاہیوں کو ہم درگزر کر دیں گے، اور آپ کے لیے ہم نے فتح کا دروازہ کھول دیا۔ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائے۔ تو یہ انیشیل اس کی آیات ہے۔ آگے آیت نمبر 10، وہ بیت رضوان، اس کا ذکر ہے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی، جو کہ شہادت تو نہیں ہوئی تھی، تو پھر اللہ کے رسول نے بیعت لی اس درخت کے سائے کے نیچے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اس بیعت کا ذکر ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، بیعت کہتے ہیں، عرب جب کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کرتے تھے تو اس معاملہ طے کرنے کے بعد دو پارٹیز آپس میں ایک دوسرے سے ہینڈ شیک ہاتھ کر، اس کو بیعت کہتے ہیں، مصافحہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کو بیعت کہتے ہیں، کہ جب وہ اپنا کوئی ڈیل فائنل کرتے تھے اس کے بعد ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے، اس کو کہتے تھے بیعت۔ یہ بیع و شرع، لین دین، تجارتی لین دین۔ تو ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے اس درخت کے سائے، بیت رضوان کا ذکر ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ دیا جائے گا، اس بیعت کا ذکر ہے۔ تو وہ ید اللہ فوق ایدیہم، حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، یعنی کہ بیعت کرنے میں تھری پارٹیز، اللہ کے رسول کا ہاتھ، صحابہ کا ہاتھ، اور تیسرا ہاتھ کس کا؟ اللہ کا ہاتھ۔ اور اللہ اس میں ید اللہ فوق ایدیہم، حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ انما یبایعون ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یہ تیسرا ہاتھ۔ تو بیعت میں کتنے ہاتھ ہو گئے؟ ایک اللہ کا ہاتھ، اللہ کے رسول کا ہاتھ، اور تیسرا وہ صحابہ تھے۔ تو آج اسلام جو پارٹی کا ہمیں طریقہ بتاتا ہے کہ پارٹی کس طرح، اسلامک پارٹی جو ہمیں اللہ کے رسول کی سنت، پھر صحابہ کی سیرت، پھر اپنے اسلاف کی جو تاریخ ہے، اس میں جب بھی کوئی پارٹی بنائی گئی وہ بیعت کی بنیاد۔ آج مغربی جمہوریت، وہ جو دنیا میں مغربی ایک نظام ہے پارٹی بنانے کا، وہ یہ الیکشن، اس میں آپ ممبرز بن جائیں، رکن بن جائیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کی ترقی ہوتی ہے، وہ بھی ایک جائز طریقہ ہے۔ لیکن منصوص، مسنون، معصور، جو اللہ کے رسول کی سیرت صحابہ اور ہمارے اسلاف کی سیرت سے جو چیز ثابت ہے کہ پارٹی کی بنیاد بیعت پہ ہوتی ہے۔ یہ آخری جو تحریک شہیدین تھی 1830-31، یہ جو جہاد ہوا تھا، 500 مہاجر انڈیا سے آئے تھے اور بالا کوٹ میں شہید ہوئے، بہت بڑی تحریک تھی، کبھی کسی جمعے کے خطبے پہ اس کو رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ورنہ آج ہم سکھوں کے قبضے میں ہوتے ہیں، سکھ ہوتے آج ہم، شاید مشرک ہوتے ہیں ہم۔ تو وہ بہت بڑا جہاد انہوں نے لانچ کیا، تو وہ بھی سید احمد بریلی شہید، انہوں نے اس کی بنیاد بیعت پہ رکھی تھی، مہاجرین نے بیعت کی تھی ان کے ہاتھ، 500 مہاجر تھے ان کے ساتھ۔ اور پھر وہ یہ نہیں کہ وہ کمزور تھے، اپنوں کی غداریوں نے شکست دلوائی، ورنہ وہ فتح یاب ہوتے، وہ کامیاب ہو جاتی، کم از کم اس انڈو پاکستان، اس دھرتی پہ آج شریعت ہوتی۔ بس اللہ کو شاید منظور نہیں تھا، ان کی تو ظاہر اخلاص تھا، اگر وہ تحریک کامیاب اور سکھوں کو اس وقت ہم شکست دے دیتے تو کم از کم اس پوری دھرتی پہ، ہندوستان کی دھرتی پہ انکلوڈنگ پاکستان، آج شریعت کا نظام ہوتا۔ وہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی، تحریک شہیدین۔
تو ہماری تاریخ، پارٹی کی جو بنیاد، ہماری تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے وہ بیعت کی بنیاد پہ۔ باقی جو پارٹی کا ایک طریقہ ہے دنیا میں جو چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے، ممبرشپ ہے، آپ پی ٹی آئی کی ممبرشپ لے لیں، فلاں لے لیں، پھر آہستہ آہستہ پارٹی کے آپ کام کریں، تعاون کریں، آپ کی آہستہ آہستہ ترقی ہوتی جائے گی۔ پھر پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے، اس سے آپ اپنی وفاداری کا وہ کرتے ہیں اظہار کہ میں اس کا وفادار رہوں گا۔ دنیا میں یہ طریقہ چل رہا ہے، لیکن ہمارا بیعت کا ہے کہ اللہ کے رسول سے 10 قسم کی بیعت ثابت ہے مختلف مواقع پر۔ تو ہماری پارٹی کی بنیاد بیعت پہ ہے، تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو بنیاد بنایا تھا کہ تنظیم اسلامی بیعت کو بنیاد میں اسی پہ بنے گا۔ تو یہ کون سی بیعت تھی؟ بیعت علی الموت۔ کون سی بیعت؟ بیعت علی الجہاد، یہ جہاد کی بیعت تھی کہ وہ شہادت کا بدلہ لیں گے۔ تو ہماری تاریخ اس سے ہے جو میں نے آپ کو شارٹ ایک ایکسپلین کیا۔ پھر جو کوئی عہد توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہی ہے، اور جو کوئی اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا پورا کرے تو وہ عنقریب اجر عظیم اس کا پائے گا۔ اور پھر یہ بیعت کا ذکر پیچھے ان اللہ اشترا، پیچھے ہم پڑھا ہے، من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورۃ توبہ تھی کہ اللہ نے مومنوں سے خرید لیے ان کے جان اور مال جنت کے عوض۔ جان اور مال دے دو اللہ کو، بدلے میں جنت ملے گی۔ بیچا کیا؟ جان و مال۔ خریدار کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہے اس بیعت کا تقاضا۔ تو آج اس دور میں بیعت میں تو 3 ہاتھ انوالو تھے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کے رسول کا ہاتھ اور صحابہ کا۔ اب جب کوئی تحریک لانچ ہوگی جو خلافت کے لیے ہوگی، اللہ کا نظام قائم کریں، اب کس کی بیعت کریں گے؟ اب اس زندہ انسان کی بیعت کی جائے گی جو امیر ہوگا، وہ جو نمائندہ ہوگا۔ اب امت میں سے کوئی ایک نمائندہ ہوگا جس کا اخلاص دیکھیں گے، وہ پکار لگائے گا من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کا مددگار، اللہ کے دین کا کون مددگار ہے؟ اس کا اخلاص دیکھتے ہوئے، اس کا علم دیکھتے ہوئے، اس کی قربانیاں دیکھتے ہوئے، یہ سب چیز دیکھتے ہوئے، اس کی فکر، اس کی سوچ، دین کا کیا اس کا فہم ہے، اس کے ہاتھ میں ہم بیعت کریں، ہی ول گائیڈ اس، وہ ہمیں لیڈ کرے گا پھر کہ کس مرحلے پہ اقدام کرنا ہے، ہماری تنظیم کیسے چلے گی، اقدام کب کرنا ہے، کب ٹکرانا ہے باطل سے، وہ آپ کو امیر آپ کا بتائے گا۔ کیونکہ اب اللہ کے رسول تو دنیا میں نہیں رہے، اب ان کا نمائندہ کوئی ہوگا، امت میں سے کوئی ایک بندہ جو یہ پکار، جیسے میں نے آپ کو پچھلی صدی میں بتایا، 2 صدیاں پہلے سید احمد بریلی شہید، وہ تحریک شہیدین اسی بنیاد پہ تھی، انہوں نے پکار لگائی تھی من انصاری اللہ، سید احمد بریلوی شہید۔ تو یہ وہ ہے، امام احمد رضا خان بریلوی وہ اور ہیں، یہ سید احمد بریلی شہیدی اور ہیں، خیال کرے گا فرق ہے ان دونوں میں۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اسی بیعت کی بنیاد رکھی تھی تنظیم اسلامی کی کہ یہ ایک بندہ پکار لگا رہا، اس جد و جہد میں میرا ساتھ دو۔ کب قائم ہوگی وہ اللہ کو پتہ، خلافت کب قائم ہوگا، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ جان مال، یہ جان انفسهم واموالهم، جان اور مال لگاؤ، اپنی جوانی لگاؤ، اپنی طاقتیں لگاؤ، اپنا وقت لگاؤ، اپنی قوتیں لگاؤ، اپنی ذہنی صلاحیتیں اس دین کی راہ میں لگاؤ، بدلے میں کیا ملے گی؟ جنت۔ لیکن وہ ادھر یہ ڈیفرڈ ہے معاملہ، التوا پہ، وہاں مل، یہاں نہیں ملے گی۔ گویا کہ ادھار کا ایک معاملہ ہے، ظاہر انسان ادھار کو زیادہ پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ہے اصل بیعت کی حقیقت۔ تو آج اللہ کے رسول کے کسی امتی کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، تو اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلہ لینے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کے علم میں تھا جو ان کے دلوں میں تھا، ان کے دلوں میں جو سا اخلاص تھا، انہیں اللہ کو پتہ ہے کہ یہ تو نہیں پتہ تھا کہ کچھ صلح ہو جائے گی، صلح حدیبیہ ہونے جا رہی ہوں، صحابہ کو یہ تو نہیں پتہ تھا، ان کے دلوں میں تو جذبہ جہاد، شوق شہادت تھا۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں، مجھے خبر تھی اس کی، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کے علم میں تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، وہ اللہ کے علم میں تھا کہ وہ تو شوق شہادت کے لیے بیعت کر رہے ہیں، شہید ہونے کے لیے تیار تھے صحابہ اس وقت۔ لیکن بعد میں وہ پھر صلح ہوئی، صلح حدیبیہ۔ اور در حقیقت پھر اب اس چیز کو سمجھیں، فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے سکینت نازل فرمائی ان پر، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ایک فتح قریب عطا فرمائی۔ اس صلح حدیبیہ کے بعد دیکھیں، حدیبیہ ایک مدینہ میں مسلمان ہیں، ابھی اللہ کے رسول نے خواب دیکھا، اس کا پہلے بتا دیتا ہوں، بسم اللہ۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ کے رسول نے خواب دیکھا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، بیٹھے کہیں مدینہ میں، مکہ میں مشرکین کا قبضہ ہے، مسلمان کمزور تھے، خواب دیکھا جانا ہے، صحابہ سے کیا چلنا ہے، اللہ کے خواب دیکھا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، تو خواب دیکھا اور پھر تیاری فرمائی اب جانا ہے۔ جب گئے تو وہاں تو ظاہر ہے وہ مشرک طاقت میں تھے بہت زیادہ، اب یہ اتنے میں یہ شہادت کی خبر بھی پھیل گئی ہے، اب یہ بیعت ہو رہی ہے، بیعت ہو رہی ہے،
مین وائل صلح ہو گئی. اور صلح کیسے ہوئی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فانزل السکینہ، اللہ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی. اصل میں اللہ نے دلوں کو، وہ جو دشمن تھے نا ان کا اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا. چاہتے تو وہ لڑتے تو بڑے طاقتور تھے، اس میں مشرک بڑی پاورفل تھے اس وقت اہل مکہ جو کفار، لیکن اللہ نے ان کو بزدل بنا دیا. آج جیسے ہم انڈیا سے ظاہر ہے ایمان تو نہیں رہا، ہم بزدل لوگ ہیں. جب اہل ایمان کے تقاضے پورے کریں تو اللہ دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالتا ہے. تو وہی رعب 1000 سال رہا، ہم نے ہندوؤں پہ حکومت کی، آج وہ رعب اٹھ گیا. تو قرب قیامت کی وہ حدیث ہے نا کہ اس آخری زمانے میں اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت ختم کر دے گا. جب تم دنیا پرستی کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت ختم کر دے گا. تو یہ ہیبت اللہ نے ڈالی، انہوں نے صلح کر لی، حالانکہ بڑے طاقتور تھے. تو اب اس خواب کے نتیجے میں اللہ کے رسول چلے گئے اور واپس آ گئے. انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، انہوں نے کہا اگلے سال آئیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگلے سال آئیں گے. تو کچھ منافق کہنے لگے یہ کیا، اللہ کے رسول نے تو خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے. پھر اللہ کے رسول نے بتایا یہ خواب میں نے خواب کے مطابق میں نے یہ کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال کریں گے، اس سال کا تو میں نے نہیں کہا تھا. تو وہی پھر اگلے سال ہو گیا، عمرۃ القضاء اس کا نام ہے. پھر اگلے سال جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے 3 دن کے لیے کافر اپنے گھر چھوڑ کے پہاڑوں کی طرف چلے گئے اپنے. اب یہ ساری آپ کو میں نے سمجھا دیا. اب اس صلح کے نتیجے میں ایک اشارہ اور ایک پیشین گوئی ہے جو کہ بتاتی ہے یہ کتاب معجزہ ہے. وہ پیشین گوئی کہ کیا تھی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ایک قریب فتح، ایک قریب کی فتح تمہیں عطا فرمائی. یہ تھا فتح خیبر کی طرف اشارہ. اب مدینہ میں ہم بیٹھے تھے، ادھر مشرک، مدینہ میں ایک طرف مکہ میں مشرک کفار ہیں، وہ ہمارے لیے تھریٹ تھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے لیے خیبر میں یہودی یہ خطرہ تھے. اسٹریٹجک سننا، جنگی سنت، یہ بھی تو سنت ہے، جنگی حالات سے باخبر رہنا. ہم نے دین سمجھ لیا، بس نماز پڑھو ثواب کرو، ثواب دین کا نام ہے، ثواب والی زندگی، ثواب عبادات کیے جاؤ، نوافل فرض اور جو سنتیں ادا کیے، اسی کا نام دین ہے. یہ بھی سننا ہے، اسٹریٹجک سننا، جنگی حکمت عملی، دنیا کے جنگی حالات سے باخبر رہنا. اللہ کے رسول دنیا کے اس وقت جنگی حالات سے باخبر تھے. پتہ تھا ادھر خیبر میں یہودی بیٹھا ہے، حملہ کر دے گا تو مشکل ہے ہمارے. ادھر سے مکہ سے اگر ہم مکہ پہ چڑھائی کرتے تو مدینہ پہ کون ٹیک اوور کرتا، یہودی آ کے کر لیتے. اگر ہم ادھر خیبر پہ حملہ کرتے یہودیوں پہ تو یہ تھا، اگر یہ صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو مکہ والے چڑھائی کر دیتے. اس صلح حدیبیہ کا نتیجہ کیا نکلا، ایک طاقت سے تو ہوگی صلح. جیسے ہی صلح ہوئی 7 ہجری میں رخ کیا اللہ کے رسول نے حدیبیہ کی اس کی طرف، خیبر کی طرف، خیبر پہ حملہ کر دیا. یہ تھا جنگی حالات. اللہ کے رسول کی حکمت عملی دیکھیں کہ اب کیونکہ اس سے تو ہوگی صلح، وہ اب حملہ نہیں کرتا. اب مدینہ چھوڑ سکتے تھے مسلم، مدینہ چھوڑ کے خیبر پہ حملہ کیا، کیونکہ اب انہوں نے مدینہ پہ حملہ نہیں کرنا تھا کیونکہ صلح ہو گئی. تو یہ اس کی طرف اشارہ تھا، فتحً قریب، اس فتح خیبر کی طرف. یہ اللہ کے رسول کی ایک جنگی حکمت عملی تھی کہ اس صلح کے نتیجے میں آپ نے اس کا فائدہ یہ اٹھایا. 7 ہجری میں آپ نے خیبر پہ حملہ کر دیا. اب جیسے ہی خیبر پہ حملہ ہوا، مال غنیمت کی ڈھیر طاقت. اب مکہ والے گھبرا گئے، یہ کیا ہوگی اتنی بڑی طاقت، مسلمانوں کی دھاک بیٹھ، یہودیوں کو شکست دے دی. پھر وہ فتح مکہ کی طرف وہ دن بھی آیا. پھر تو دیکھیں اس فتح، اسی لیے اس کا نام تھا فتح مبین، صلح حدیبیہ کا نام. تو یہ تھی جنگی، وہ اسٹریٹجک سننا، دنیا کے جنگی حالات سے باخبر. آج بھی ہمارے لیے ضروری. شام میں اس وقت کیا ہو رہا ہے پتہ ہونا چاہیے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ حالات کہاں جائیں گے، یہ امام المہدی طرف جائیں گے، کیسے جائیں گے، کس طرح جائیں گے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کیا تیاری ہے. کیونکہ آخر میں امام المہدی کی طرف جائیں گے، یہ سارے قافلے اسی طرف جائیں گے، امام المہدی کی طرف. یہ جتنی اس وقت دینی جماعتیں آخر میں ایک ہوگی اسی طرف جائیں گی، امام المہدی کے ساتھی بنیں گے. ان میں سے جو اہل حق ہیں، دنیا پرست کی بات نہیں کر رہا. تو یہ ہمیں دنیا کے جنگی حالات کی حکمت کا پتہ ہونا چاہیے. تو پھر آخر یہ فتح تھی جو میں نے آپ کو، اور آخر میں وہ مشن مصطفیٰ، وہ مشن مصطفیٰ کئی دفعہ بتا چکا ہوں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا، اس قرآن کے ساتھ، ودین الحق کی، اور دین حق شریعت کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کر دے دنیا کے تمام ادیان. اس وقت دنیا کے جتنے نظام ہیں، خواہ وہ چائنا کا کوئی نظام ہے، کنفیوشنزم ہے، خواہ وہ اس کا روس کا نظام ہے، اس وقت کرسچینٹی ہے، پہلے کمیونزم تھا، ان سب پہ دین کا جب تک غلبہ نہیں ہوتا مشن مصطفیٰ مکمل نہیں ہوگا. گویا کہ گلوبلائزڈ خلافت اسٹیٹ، عالمی نظام خلافت قائم ہوگی. اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کتنا حصہ ڈالنا ہے، ہم نے کیا کیا دین کے لیے. اب ہم اپنے گریبان میں جا کے عالمی نظام خلافت پوری دنیا میں، جیسے آج عالمی سود کا نظام ہے،
عالمی اقوام متحدہ کے ادارے ہیں جو ہر چیز کو ایسے ہی آنے والے دور میں عالمی نظام خلافت آنا ہے، یہ سارے ادارے کلیپس ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام المہدی IMF سے سود کی کس لیں گے؟ سوچیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سلامتی کونسل کی بات مانیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام اقوام متحدہ کی سیکیورٹی اس کی بات مانیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نیٹو فورسز کی بات مانیں گے؟ سوچیں، یہ وقت آنا ہے۔ سورۃ الحجرات بڑی پیاری صورت ہے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ آئین پاکستان کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، ایک مسلم ملک کے آئین کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے۔ آئین پاکستان یا ایک اسلامی ملک کے آئین کی پہلی شق تو یہ ہوگی جو کہ ہمارے آئین میں ہے، حکمیت ان الحکم الا للہ، یہ پاکستان کے آئین میں ہے، عمل نہیں ہو رہا۔ قول و فعل میں تضاد، اس کا نام منافقت ہے۔ ہمارا آئین منافقت کا پلندہ ہے، عمل نہیں ہو رہا اس شق پہ، بس لکھی ہوئی ہے ان الحکم، یہ آئین کی پہلی شق ہے، یہ پاکستان کے آئین کی شق ہے۔ حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی، یعنی کہ ہم قانون سازی اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، اللہ کی مرضی سے کریں گے۔ اگلی جو شق آئین کی ہوگی وہ یہ ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی کہ اب اس نظریہ توحید کی تعمیل کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جو اللہ اس کے رسول نے حدود قائم کر دی ہیں ان حدود کو کراس نہیں کرنا، یہ آئین پاکستان کی بنیاد ہوگی۔ آج تو کراس ہو رہی ہے نا، سود پہ ملک چل رہا ہے، فحاشی کیبلوں کی صورت میں آ رہی ہے، اسٹیٹ سپورٹ کرتی ہے فحاشی کو، اور فیسٹیولز منائے جاتے ہیں اور ڈانس ہوتے ہیں۔ تو آئین پاکستان کی یہ بنیاد ہوگی، یہ آیت، یہ شق کہ اللہ اس کے، یہ ہے پاکستان میں، یہ شق بھی پاکستان کی آئین میں ہے۔ اردو ترجمہ پہلے بتا رہا ہوں اس آیت کا کہ اللہ اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دی ہیں ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، ان حدود کو کراس نہیں کرنا۔ اب کیا انگلش میں کیا ہمارے آئین میں، آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن، کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی آئین پاکستان میں۔ ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی، یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اب ہوا کیا؟ منافقت، کہ منافقت کس طرح کی کہ یہ آئین تو شامل کر دی، آئین یہ شق تو شامل ہے ہمارے آئین میں۔ اب اس کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا اسلامی نظریاتی کونسل، کیا نام ہے ادارے کا؟ اسلامی آئیڈیالوجی آف اسلامک کونسل، غالباً اس نام سے، اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل، کوئی اسی طرح انگریزی میں نام ہے اس کا، اسلامی نظریاتی کونسل۔ اس کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ تم نے پارلیمنٹ کو پابند کرنا ہے کہ وہ قانون سازی اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرے۔ اس ذمے کو باؤنڈ کیا گیا کس کو؟ اسلامی نظریاتی کونسل کو، کہ تم نے پارلیمنٹ میں نظر رکھنی ہے۔ کس پہ؟ پارلیمنٹ پہ، یہ مرضی نہیں کر سکتے اپنی، کہ تم نے انہیں بتانا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اب وہ شک تو ڈال دی لیکن پارلیمنٹ کو اس ادارے کا پابند نہیں کیا گیا۔ اب پارلیمنٹ کی مرضی جو کرے وہی کر رہی ہے، 70 سال ہو گئے۔ یہ ہے وہ منافقت، ایک طرف سے دین داخل کیا دوسری طرف سے نکال دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ پارلیمنٹ آئیڈیالوجی آف اسلامی کونسل کی تابع ہوتی، اس کو فالو کرتی، اس کے احکامات کو، لیکن آئین کی روح سے اس کو باؤنڈ نہیں کیا گیا، پابند نہیں کیا گیا، تابع نہیں کیا گیا، اس لیے وہ فالو نہیں کرتے۔ اس کی شکیں، اس کی کئی فیصلے جائز شریعت کے مطابق فیصلے کئی ہیں، وہ پارلیمنٹ لفٹ ہی نہیں کراتی، مرضی پارلیمنٹ۔ تو لیکن ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس اصولی شک پر، اس یہ جو شک ہے اصولی طور پر پاکستانی جو اسلامی ریاست ہے، یہ جو سفارشات کرنے والی کونسل ہے، اس کے تحت ہی ہماری پارلیمنٹ ہوتی، لیکن وہ نہیں ہے۔ تو یہ جو پارلیمنٹ اس کو مقنن ہے اپنے ملک کے لیے، ملک کو جو قانون بنائے گی قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر بنائے گی، یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے اور یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک بیٹا جتنا کہتا رہے میں اپنے باپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑی عمل نہ کرے، بیمار ہو اس کو اسپتال ہی نہ لے جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹا ہے، منافق ہے وہ۔ تو یہی ہم آئین، ہمارا جو منافقت کا پلندہ ہے، یہ منافقت ہمارے آئین میں بھی ہے، ہمارے قوم میں بھی ہے۔ تو یہ آج اس سے عمل نہیں ہو رہا۔ آگے اچھا، اب پھر جو اسلامک اسٹیٹ ہوگی، اسلامی ریاست، اس کا محور کیا ہوگا؟ اس اسلامک اسٹیٹ کی مرکز ملت کون ہوگا؟ اس کا، اس اسٹیٹ کا جو لیڈر، جس لیڈر کو رول ماڈل بنایا جائے گا اسلامک اسٹیٹ میں، وہ یہ آیت بتا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر، اور مت گفتگو کرو ان سے بلند آوازی کے،
اپنی آوازوں کو ان کی آواز پہ بلند مت کرو۔ اس کی ایک تعویل یہ کی گئی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے حدیث میں ہمیں بتا دیا، جو فیصلہ ہو گیا، اب اس سے آگے اپنی رائے نہ ڈالو۔ جو حدیث میں فائنل ہے فائنل ہے، شریعت جو اللہ کے رسول نے دے دی بس اس پہ عمل کرو۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ اب مرکز ہماری ملت کا جو محور ہوگا اللہ کے رسول کی ذات ہوگی، ان کی تعظیم، ان کا ادب، ان کی توقیر۔ جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو کراس نہیں کرنا ہم نے۔ تو یہ آئین پاکستان جو اسلامک اسٹیٹ کا جو ملت، اس ملت کا جو محور ہوگا، اس ملت کا مرکز ہوگا، وہ اللہ کے رسول کی ذات ہوگی۔ دیکھیں یہ قرآن، یہ 14 صدیوں تب بعد آج بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب احمد رحمۃ اللہ علیہ نے آیات کی تعویل یہ کی ہے، سورہ حجرات پوری علیحدہ کہ ان کی کتاب ہے اس پہ۔ تو آئین پاکستان کو بھی ان آیات کی روشنی میں، اور سارا آگے تو ڈیٹیل ہے، تو میں شارٹ بتا رہا ہوں۔ اگلی چیز، آخری چیز بتا دیتا ہوں، باقی اگلی نشست میں کریں گے۔ اب یہ جو ہماری ایک اسلامی ریاست ہے، اس میں کس کو کون اہم ہوگا، امپورٹنٹ کون ہوگا، یعنی کہ معیار عزت کا کیا ہوگا اسلامی ریاست میں، عزت کا معیار کیا ہوگا؟ یہ سورہ حجرات ساری اسلامک اسٹیٹ، معاشرتی اصول، معاشرتی قوانین سارے بتا رہی ہے اسلامی ریاست کے، سورہ حجرات۔ اب وہ بتایا گیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہوگی اس اسلامک اسٹیٹ میں عزت کا معیار تقوی ہوگا۔ جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے بچے گا اتنا ہی زیادہ وہ رسپیکٹفل پرسن ہوگا اسلامی ریاست میں۔ گویا اسلامی ریاست میں عزت کا معیار، یہ شرافت کا معیار، یہ ذلت کا معیار، نہ قبیلہ ہوگا، نہ خاندان ہوگا، نہ قوم ہوگی، نہ رنگ، نہ نسل، نہ وطن، نہ دولت، نہ شکل، نہ صورت، نہ حیثیت، نہ پیشہ، نہ وجاہت، صرف تقوی۔ یہ اسلامک اسٹیٹ کی وہ اسٹیٹس سمبل تقوی ہی ہوگا آپ کا، دیٹس اٹ۔ جس میں تقوی ہوگا وہ اعلیٰ اس کا اعلیٰ ظرف ہوگا، اس کی حیثیت ہوگی، اس کی وجاہت ہوگی اس معاشرے میں۔ تو یہ قوانین ہیں۔ اور آخر میں اسلامک اسٹیٹ مضبوط کیسے رہے گی؟ ریاست اسلامی نظام، جو اس حکومت کا نظام، اس میں دو چیزیں مضبوط رہنے کے لیے۔ نمبر ایک، اس اگر اسلامی اسٹیٹ کو آپ نے مضبوط رکھنا ہے تو جو اس معاشرے کے افراد ہیں ان میں یہ چیزیں نہ ہو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے ایک گروہ دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، یہ تمہیں کمزور کر دے گی، نفرتیں پھیلیں گی۔ مذاق اڑاؤ گے جب آج میڈیا بیٹھ کے ایک دوسرے کے مذاق، پولیٹیشینز کا مذاق اڑائیں گے، مسلمان جو علماء کے مذاق اڑائیں گے، آج میڈیا بیٹھ کے یہ کام کر، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں، یہ مسخرے کامن ہو جائیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں۔ اسٹیج پہ جیسے آج مسخرے بیٹھے ہیں، قرب قیامت کی نشانیوں میں کہ یہ ہنسنا ہنسانا، یہ مسخرہ پن، یہ کامن ہو جائے گا۔ یہ آج وہ ہو چکی ہے، وہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اب اس ریاست کو مضبوطی کے لیے مذاق نہ اڑاؤ، ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو نہ لگاؤ، اور آگے یا الذین اجتنبوا کثیرا من الظن، زن سے، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ پر مبنی ہے۔ یار بیٹھے بیٹھے یہ بڑا گندا آدمی ہے، سوچنا چاہیے یار میرے بارے میں غلط کہہ رہا ہوگا، سوچ رہا ہوگا، یار اس کا فلاں رویہ مجھے ایسے بتا رہا تھا کہ میں شاید اس طرح ہوں۔ یہ بدگمانی سے بچو، یہ تمہاری ریاست، تمہاری آپس کی محبت کو یہ چیزیں کمزور کر دیں گی۔ اور آخر میں ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تو یہ اسلامی ریاست کو کمزور کر دیں گی۔ اور لاسٹ، اجتماعی سطح پہ جب جنگ ہو جائے آپس میں مسلمانوں کے قبیلوں کی، یا ایران عراق کی جیسے جنگ ہو گئی، جب اس طرح کی جنگیں آپس میں مسلمانوں کی ہو جائے تو اس وقت کیا رویہ، کیا طرز عمل ہو اس اسلامی ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے؟ وہ یہ کیا، یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، ویلیڈیٹ اس خبر کو، ویلیڈیٹ۔ حدیث میں کسی شخص کے جھوٹ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، جو کچھ سنے اسے آگے بیان کر دیں۔ میڈیا کیا کر رہا ہے آج؟ کوئی ویلیڈیشن کرتے ہیں؟ بعد میں جا کے دیکھیں گے، جیسے ہی آئی بریکنگ نیوز لانچ کر دیا گیا، وہ اس کھڑے کھڑا کسی کی عزت کا کبڑا کر دیا، وہ بعد میں پتہ لگا وہ تو بیچارہ بے گناہ تھا۔ یہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بھی، یہ بریکنگ نیوز یہی ہے، فوراً آگے بیان کر دی تھی۔ تو جب یہ کیفیت ہو آخر میں، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے خلاف اقدام کر بیٹھو۔ تو فرسٹ ویلیڈیٹ بیفور یو لانچ دا اٹیک، کسی ملک پہ حملہ کرنے جا رہے ہو یا آپس میں تم لڑ گئے ہو،
ویلیڈیٹ دا نیوز. اور اگر اس طرح بھیڑ جائیں مسلمانوں کے آپس میں قبیلے یا ملک، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.